وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ، عمل درآمد کے لیے وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں پر GST، ایکسائز ڈیوٹی اور فکس سرچارج ختم کرنے کی تجویز۔ انکم ٹیکس، ریٹیلر سیلز ٹیکس اور دیگر اضافی ٹیکس ختم کرنے پر بھی بات جاری۔ بجلی بلوں پر ریلیف کا بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ وزیراعظم نے وزارت خزانہ کو IMF کو راضی کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عالمی اداروں سے اپیل کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے مالیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کے لیے ریلیف کا اعلان نہ کرنے پر شکوہ بھی کیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وزیراعظم نے ذاتی طور پر متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاق کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر بھی ناقابل فہم ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا۔ وفاقی حکومت زرعی شعبے کی بحالی کے لیے ہمارے اقدامات میں ہماری مدد کرے۔ شجاع آباد میں حفاظتی بند میں شگاف کے بعد سیلابی پانی سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی، گاڑیاں کم پڑ گئیں۔ سیلاب متاثرین انتظامیہ کی جانب سے امداد کے منتظر۔ ادھر منچر آباد میں کشتی الٹنے سے لاپتہ دونوں نوجوانوں کی لاشیں مل گئیں۔ ایک لاش علاقہ مکینوں، دوسری ریسکیو اہلکاروں نے تلاش کی۔ کشتی ڈوبنے کے واقعات میں ہلاکتیں 11 ہو گئیں۔ سیلابی ریلوں سے احمد پور سیال اور علی پور تباہی کی تصویر بن گئے۔ احمد پور سیال کی 90% آبادی متاثر، 70 سے زائد موضوعات میں سینکڑوں گھر متاثر، 500 گھروں پر مشتمل آبادی میں 350 گھر سیلابی پانی کی نظر۔ متاثرین کی مکان دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل۔ علی پور میں پجنت بیراج کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ متاثرہ افراد محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر۔ ملتان کے نواحی علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی، اکبر حفاظتی بند پر پانی کا لیول 412 ریکارڈ۔ دیہاتی علاقوں میں تاحال کئی فٹ پانی موجود۔ لیاقت پور پر دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، موزہ، جند والا سمیت درجنوں دیہات میں پانی جمع۔ بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پانی میں ڈوبے متاثرین مدد کے لیے چلاتے رہے، کوئی مدد کو نہ آیا۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال گھمبیر، ہر طرف زندگی اور موت میں کشمکش کے مناظر۔ درختوں پر پناہ لیے متاثرین کی ویڈیو وائرل۔ بیٹی کو کندھے پر اٹھائے پانی میں کھڑے باپ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ نوجوان نے کہا والدہ بھی پانی میں پھنسی ہیں، انہیں بھی نکالا جائے۔ کامن دی جگہ ہے، نہ بالان دی خوراک ہے، نہ سارے پلے، نہ میں آپ کو سنبھال سکنے، نہ تھا بچوں کو سنبھال سکنے۔ دوائیں کچھ نہیں ملتی تھے، نہ کوئی میرا علاج ہے، کچھ نہ میں آخری مہینہ ہے۔ زمین پانی میں ڈوب جائے تو امید کہاں جائے؟ سیلاب سے سر پر نہ چھت رہی، چار دیواری نہ تحفظ۔ ملتان میں بے سر و سامانی کے عالم میں حاملہ خواتین در بدر۔ قسمت کی ماری پروین بی بی کو سر چھپانے کی جگہ تو مل گئی، لیکن خیمہ بستی میں میڈیکل کی کوئی سہولت میسر نہیں۔ صاف پانی، خوراک اور ادویات کا بھی فقدان۔ رات کی ٹھنڈ، دن کی دھوپ اور ہر طرف مایوسی کی زنجیر۔ آنے والے بچے کا خیال ایک بھاری پتھر کی طرح ہر وقت سر پہ سوار رہنے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رحیم یار خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز لیاقت پور کے نواحی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گئیں۔ مریم نواز گل محمد لہنگا اسکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گی۔ بڑا سیلاب اس وقت پورے ملک میں موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ آفات بھی قرار دی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں
ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت بھی شامل. ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے. میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے. جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات انتہائی ناکافی ہیں. ہماری پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی. ملک میں سیلابی صورتحال کی ذمہ دار حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت ہے. پنجاب حکومت متاثرین کی مدد کی بجائے صرف فوٹو شوٹ کر رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا 30 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے. لوگوں کی مدد کا کسی کو خیال نہیں. دریاؤں کے راستوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے NOC دیے گئے. حکومت صرف اس انتظار میں رہتی ہے کہ انہیں امداد مل جائے. حافظ نعیم کا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کا خیر مقدم. کہا ہم یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی سبق سکھائیں. ملک میں سیلابی صورتحال کے باعث MD کیٹ امتحانات کے شیڈیول میں تبدیلی کا فیصلہ. 5 اکتوبر کو ہونے والا امتحان اب 26 اکتوبر کو ہوگا. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا شیڈیول میں تبدیلی کا فیصلہ طلباء کے وسیع تر مفاد میں کیا. حکومت ملک کے ہر طالب علم کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے. میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر کی ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر وضاحت. کہا میں نے ایمان مزاری کو بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی. میں نے کہا تھا آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں, ذات پر بات نہ کرتی. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پکڑ لوں گا. اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے. ہادی صاحب سے کہا انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا. قطری وزیر اعظم عبد الرحمان الثانی آج امریکی صدر ٹرمپ سے ملیں گے. ملاقات میں اسرائیلی حملے سمیت غزہ سیز فائر معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی کے اہم امور پر گفتگو ہوگی. ادھر سلامتی کونسل کی اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر میں حملوں کی مذمت. پاکستان کے مطالبے پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا. پاکستان نے اسرائیلی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے دانستہ طور پر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا. پاکستان قطر کے ثالث کردار کی حمایت کرتا ہے. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان نے کہا اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. حملے سے مذاکرات کو سبوتاژ کیا گیا. قطر حملے کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر غیر قانونی قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی. غزہ سٹی میں 3,500 نئے اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے. اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری بھی جاری. خان یونس, الشاتی کیمپ اور شیخ رضوان پر گولہ باری سے مزید 53 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی. امریکی میگزین فورن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار دے دی. امریکی میگزین نے لکھا بھارت کبھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا. پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے. اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا. بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی. پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں امریکہ اور چین کے ساتھ متوازن تعلقات پر زور ہے. پاکستان ماضی میں بھی امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا. صدر مملکت آصف علی زرداری چینی حکومت کی دعوت پر چین روانہ. صدر مملکت شنگھائی, چنگڈو اور سنکیانگ کے دورے میں چین کی صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات, تجارتی اور اقتصادی تعاون اور پاک چین اقتصادی راہداری پر تبادلہ خیال ہوگا. دونوں ممالک کثیر الجہتی فورم پر تعاون پر بھی بات کریں گے. وفاقی حکومت کا اسلام آباد میں میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے نیا ٹیکس لگانے کا ارادہ. IMF سے اجازت مانگ لی. 213 ارب روپے لاگت کا منصوبہ میونسپل ٹیکس لگا کر مکمل کیا جائے گا.
IMF نے پاکستان کی درخواست پر مزید تفصیلات طلب کر لیں۔ حکومت کا منصوبے کے لیے ہنگامی فنڈ سے 30 ارب روپے فوری جاری کرنے پر غور۔